अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोई और अदबनामे में आज हमारा मौजू है सुपर हिट गज़लें कैसे लिखी जाएं। जी हाँ, हमारा मौजू ये है कि सुपर हिट गज़लें आप कैसे लिख सकते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प सी बात है। ज़ाहिर है कि हर शायर जो ख़ास तौर पर आज का शायर है और नया शायर है, वो चाहता है कि रातों रात मशहूर हो, शायर हो, शायरा हो, जो भी सिन्फ हो, जिन्स हो, लेकिन ये शोहरत का जो खपत है और शोहरत की जो ख्वाहिश है और जो रातों रात मशहूर होने की ख्वाहिश है, ये सभी में पाई जाती है। और इसमें जूनियर्स का मसला नहीं है, हमारे सीनियर्स भी इस मरज़ में मुब्तला हैं कि रातों रात मशहूर कैसे हुआ जाए या उनकी कोई गज़ल रातों रात कैसे मशहूर हो जाए। तो इसका कोई एक फार्मूला तो नहीं है, यकीनन इसके बहुत सारे फार्मूले हैं और वो सारे के सारे फार्मूले अप्लाई भी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ शोरा उसको अप्लाई कर रहे हैं। बाज़ नए लिखने वालों का ख़्याल ये है या पुराने लिखने वालों का ख़्याल भी ये है कि अगर किसी मशहूर गज़ल की ज़मीन पर हाथ साफ़ कर लिया जाए और उसको तोड़ मरोड़ कर उस पर एक अपनी नाक़िस गज़ल खड़ी कर दी जाए तो इससे बहुत शोहरत मिल सकती है। कुछ लोगों का कुछ शोरा का ख़्याल ये है कि किसी मशहूर शायर के हुलिये की नक़ाली कर ली जाए, कॉपी कर ली जाए, उसके अंदाज़े तख़ातुब की कॉपी कर ली जाए और इस तरह कोई मुनीर नियाज़ी बन सकता है, कोई अहमद फराज बन सकता है, कोई जॉन एलिया बन सकता है, कोई नासिर काज़ी बन सकता है। तो ये शोहरत का एक शॉर्टकट रास्ता है कि हम उन जैसा बन जाएं, उनकी शख्सियत को अपना लें और इस तरह हम रातों रात मशहूर हो जाएं। कुछ लोग शेरी मजमूओं की तरफ चले जाते हैं, जैसा तैसा लिखा कर, और वो कोशिश करते हैं कि हर साल 2 मजमूए 3 मजमूए ले आएँ और उसे चाहे अपने दोस्तों में ही बांट दें। लेकिन ये है कि उससे वो समझते हैं कि शेरी मजमूओं की तादाद से उनकी शोहरत पर कोई बहुत मुफीद असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, तो वो इसमें भी लगे रहते हैं। बाद लोग शाया होने में, छपने में लग जाते हैं अदबी रसाइल में और धड़ाधड़ गज़लें लिखते हैं और कम यानी मेयारी और पस दर्जे की गज़लें लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया के अदबी रसाइल में भेज दें। बाद तो एक ही गज़ल 10-10 अदबी रसाइल में भेज देते हैं और उससे वो समझते हैं कि हम मशहूर हो जाएंगे। बाद लोग फेसबुक पे ज़ाहिर है कि दिन रात लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं और उसमें हर हरबा इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं उसमें फौश निगारी की तरफ भी आ गए हैं कि कोई तो सूरत हो, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये सब बातें चल रही हैं, ग़ीबतें भी चल रही हैं, एक दूसरे की टांग भी खींची जा रही है, नक़ाली भी हो रही है, हुलिये भी बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे से राब्ते भी हो रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हैं, ग़ीबतें भी हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद शोहरत नहीं मिल रही। ये दुख है, ये परेशानी है, ये एक बहुत तकलीफ़ दे मसला है बहुत से लोगों के लिए कि वो मशहूर नहीं हो पा रहे। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारा तो मौजू ही ये है कि आप एक चंद सुपर हिट गज़लें या बहुत सी सुपर हिट गज़लें या कोई एक सुपर हिट गज़ल कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है मेरे पास वो वही है वो फार्मूला वही है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, जो मैं अपने जूनियर दोस्तों से कहता हूँ और जो हमारे हम असर हैं, बहुत जेन्युइन हम असर हैं और वो पूरी दुनिया के हम असर हैं, जो हमारी 80 की दिहाई के लोग हैं और उसके बाद भी जो लोग आए हैं वो सब एक ही फार्मूले पर अमल करते हैं और वो फार्मूला है फ़नी रियाज़त का मुस्तकिल माज़रत मुसलसल सीखने का, मुसलसल मुताले का, मुसलसल गौर और फ़िक्र करने का
یہ وہ راستہ ہے جس پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً آپ جو آپ کا اپنا ہی کلام ہے، آپ کی اپنی ہی غزلیں ہیں، اس میں اگر آپ اس فارمولے پر عمل پیرا ہوں گے کہ اپنے آپ سے ملیں گے، اپنے آپ سے گفتگو کریں گے، اپنے اندر کھنگالیں گے اپنے آپ کو، اور بیرون کی دنیا کو بھی دیکھیں گے بنظر غائر، مناظر کو بھی دیکھیں گے، فطرت کو بھی دیکھیں گے، اور اپنے اندر کے رومانس کو جگائیں گے، اور مطالعہ کریں گے، اچھے شعراء کو پڑھیں گے۔ اس میں ایک بہت کام کی بات یہ ہے کہ جو شعراء آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں، جو آپ کو بہت لگے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ان جیسا ہی بننا چاہتا ہوں، تو ان سے دور ہو جائیں، ان سے فوری طور پر دست بردار ہو جائیں، ان کی شاعری نہ پڑھیں، ان کی طرف غور و فکر نہ کریں، چونکہ وہ سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کے۔ ایسے تمام شعراء جو حیات ہیں یا جو گزر گئے ہیں اور جو آپ کو بہت اندر سے لگے ہوئے ہیں، آپ کے سب سے بڑے حریف اور دشمن وہی ہیں۔ ان سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں کچھ وقت کے لیے، جب تک کہ وہ آپ کے پر بہت زیادہ اثر انداز ہیں، اور اگر آپ ان کے ملنے جلنے والے ہیں تو کوشش کریں کہ ان سے ذرا کم ملیں۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے آپ نکلیں گے ان کے حصار سے، اور کسی دوسرے شاعر کے حصار میں رہنا یا اس جیسی شاعری کرنا، اس جیسی لفظیات اپنانا، اس جیسا حلیہ اپنانا، وہ آپ کو کل کر رہا ہے، آپ کو ختم کر رہا ہے، آپ کی شناخت کو تباہ کر رہا ہے۔ شاعری میں یا کسی بھی فن میں شناخت یا شہرت، دیر پا شہرت، عزت اس بات سے بنتی ہے کہ آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں، میں کیا لکھ رہا ہوں، آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ اپنا کیا لکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو شہرت ملے گی، اس سے آپ کو عزت ملے گی۔ آپ اپنی تنہائیوں میں رہیں، آپ اپنے ہجوم میں رہیں، لیکن مستقل اپنے آپ سے رابطہ رکھیں، اپنے کریٹیو پرسن سے رابطہ رکھیں جو آپ کے اندر کہیں موجود ہے، اس کو جگائیں، پڑھیں، سوچیں پڑھیں، اور پھر کوئی اچھی زمین اگر خود تخلیق کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ آپ جب زمین تخلیق کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے انفرادیت کی طرف پہلا قدم رکھ دیا۔ اپنی کوئی اچھی سی زمین تخلیق کریں، جو بحریں آپ کو پسند ہیں، آپ کے اندر ہیں، انہی بحروں میں سے کوئی ایک زمین بنائیں اور اس کو شعر کہنا شروع کریں، اس میں اچھا مسئلہ بنائیں، اور ٹائم لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں آپ غزل پیل دیں، نہیں، آپ غزل کو دھیرے دھیرے غزل کو آگے بڑھائیں، غور و فکر کرتے رہیں۔ اس میں ایتا تو نہیں ہے، اس میں تنافر تو نہیں ہے، اس میں ضم تو نہیں ہے، اس کے اشعار میں، اس کے مصروں میں پھر وہ اشعار کسی اور سے مل تو نہیں رہے، کسی مشہور شاعر کے اشعار کے قریب تو نہیں آ گئے ہیں، بالکل اس جیسے تو نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کی بدنامی کا باعث ہیں۔ ان سے نکلیں، غور کریں، چند دوست احباب جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ لکھتے ہیں، آپ کے سینئر ہیں، ان سے ضرور مشورہ کریں جب غزل کہہ لیں، اور یہ آپ کا سپر ہٹ غزلوں کی طرف ایک پہلا پائیدار قدم ہے۔ جب آپ یہ قدم رکھ لیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا قدم رکھیں گے، پھر تیسرا قدم رکھیں گے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی اپنی ہی غزلوں میں سے وہ غزلیں جو میں نے عرض کی ہیں، باتیں گزارشات پیش کی ہیں، تو آپ کی غزلیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ اور اگر بہت سا وقت بھی لگتا ہے، اگر تھوڑا وقت بھی لگتا ہے، تو وقت لگائیں۔ ہر فن میں آپ کو زندگی لگانی پڑتی ہے، بس اوقات پوری زندگی لگا کے بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ آتا نہیں ہے، تو یہ کچھ ہاتھ میں آنا یا شہرت یا عزت، یہ سب اوپر کی طرف ہے، اس سے بھی لو لگائیں اور اس سے بھی مانگیں، اور اپنا کام پورا کریں ایمانداری کے ساتھ۔ جب آپ کام کر لیں گے، یقیناً آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو شہرت بھی ملے گی۔ یہی وہ فارمولہ ہے جو پائیدار سپر ہٹ غزلوں کا ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ کٹ میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پہ شاید کچھ لوگ چل کے کامیاب کچھ دیر کے لیے ہو جائیں، لیکن دیر پا شہرت اور عزت انہیں نہیں مل سکتی۔ تو یہ میری گفتگو تھی آپ سے، اور یہ میری گزارشات تھیں آپ سے۔ ساقی امروہی کراچی کے ایک بہت زبردست شاعر تھے، بزرگ شاعر تھے، اور ایک محنت کش شاعر تھے،
لیکن بہت خوددار شاعر تھے، اور ان کے 2 شعر میں آپ کو سناؤں گا کہ میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا، ہر چند کوئی خواب مکمل نہیں ہوا، ہر چند کوئی خواب مکمل نہیں ہوا، میں اس کے باوجود بھی پاگل نہیں ہوا، میں اس کے باوجود بھی پاگل نہیں ہوا۔ ساقی امروی مرحوم بہت باکمال شاعر تھے، استاد ان کی کتاب ہے، تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ ناصر، خدا حافظ ناصر، خدا حافظ ناصر۔